علامہ صاحب قبلہ، ہمیں بچوں کی جو شفقت ہے اس تعلیم میں، ویسے علامہ صاحب آپ تو ظاہر معاشرے کا عکاس بن کے بات کرتے ہیں، آپ کا یہ خاصہ ہے، تو معاشرے میں تو بہرحال شفقت والا پہلو اب دیکھنے میں نہیں آتا، ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ لوگ، ظاہر حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، بچوں پہ ہاتھ، چھوٹے چھوٹے 4 سال کے بچے پٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بہرحال بچوں پہ شفقت کے تعلق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی دیتی؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنا کر، کریم بنا کر، رؤوف بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ سارے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے آپ کو لین بنایا، نرم بنایا اور رحمت بنایا۔ وہیں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں سوسائٹی کے اندر، جس سوسائٹی کی بڑا خوبصورت آپ نے عکاسی کی، سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقات ہیں جی جی، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس وقت کی سوسائٹی خاص طور پر دباتی تھی یا ان کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، ان کے حقوق کو تلف کیا جاتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ان پر زیادہ ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ ارحم بالعیال، اپنے اہل و عیال سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے۔ حدیثوں کی حدیثیں، حضرات حسنین کریمین ان کو گود میں اٹھاتے، نماز میں گود میں اٹھاتے، ممبر پر رکھتے۔ سیدہ زینب آپ کے صاحبزادی امامہ بنت زینب کو آپ نے نماز کے اندر اٹھایا، فحملہا، اور گود میں اٹھا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح قوم کے بچوں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت، واہ واہ، دوسرے بچے جو ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ۔ دیکھیں ایک بات ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر ایک مشہور ہے کہ ہمیں بچہ سلام نہیں کر رہا، بچے کو سلام نہیں سکھایا، بچے کو سلام تو سکھا دو بچے کو۔ صحیح بات، یہ ہم تو کہتے ہیں کہ بچے کو سلام تو سکھا دو۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان فسلم علیہم، واہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان گزرے اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام خود سلام کیا۔ وہ جو آپ نے ابتدائی میں بڑا خوبصورت جملہ کہا نا کہ پریکٹیکل طور پر آپ جو کریں گے وہی ریٹرن ہوگا، صحیح بات، ایگزیکٹلی ایسا ہی جو ہوتا ہے۔ آپ کا پریکٹیکل ہوگا، جو آپ کے عمل ہوگا، بچہ جو ہے وہی کر کے دکھائے گا۔ آپ نے دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو بچے مصلی لا کے ایسے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، سچ بولیں گے، اچھائی کریں گے، کچھ بھی کریں گے، بچہ وہی کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابی رسول، فرمایا پھر 10 سال حضور کی بارگاہ کے اندر رہا، حضور کی خدمت میں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہے لیکن فرمایا فما قال علی اف، کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ مجھے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا، میں راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے، میں وہیں کھڑا رہا اور میں بھول گیا، بہت دیر گزر گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے پاس کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، فرمایا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت اللہ اکبر اور پیار فرمایا۔ یہی انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا بھائی ابو عمیر جو ہے وہ چھوٹا سا تھا اور 4-5 سال اس کی عمر تھی، اس کے پاس ایک پرندہ تھا، تو حضور ہمارے گھر پہ تشریف لاتے تو اس کو پوچھتے تھے اے عمیر یا ابا عمیر فما قال نفیر، تمہارے پرندے کا کیا حال ہے؟ پھر وہ بعد میں پرندہ فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ یعنی بالکل بچوں کی سطح پر اتر کر وہ شفقت، وہ محبت، ورنہ انسان جو ہے اتنی بلندی پر ہو تو اتنے نیچے سطح پر نہیں اتر سکتا، ہم کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نے کہا کہ بچوں کی جب تربیت کرنی ہوگی تو تمہیں بچوں کے مزاج اور اس سطح پر آنا ہوگا۔ واہ، اور پھر شفقت و محبت کا یہ انداز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی بارگاہ کے اندر کو بچے آتے، حسنین کریمین کا میں نے ذکر کیا، تو ایک دیہاتیوں کا قافلہ آیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور بچوں کو چوم رہے ہیں، تو کہنے لگا تخبرون الصبیان فما نقبلہم، کہا بچوں کو چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی، اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے تو کبھی بچوں کو نہیں اٹھایا۔ حضور نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث کے پاک کے اندر فرمایا کہ املک ام نزع اللہ علیکم من قلبک الرحمہ، فرمایا میں کیا کروں اگر تیرے دل سے اللہ کی رحمت نکل گئی۔ اللہ، فرمایا یہ بچوں سے پیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کرم ہے۔ سبحان لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، پر حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، بڑوں کی عزت و تکریم نہیں کرتا ہے۔ فرمایا یہ اسلام کے حسن میں سے ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے اہل و عیال، حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے چھوٹے تھے تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو دیہات کے اندر بھیجتے تھے اور وہاں ان کی رداد کرائی جاتی تو آپ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے۔
تو وہ جس گھر کے اندر تھے ان کے شوہر لوہار تھے تو وہاں دھواں ہی دھواں ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ دھواں ہے، اس دھوئیں کے اندر جاتے فقبلا، فرمایا حضرت ابراہیم کو چومتے اور ثم رجا، پھر واپس تشریف لائے. سبحان اللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، پریکٹیکلی سبق دیا ہے کہ اپنے بچے ہوں یا قوم کے بچے ہوں، تم نے سب پر شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ایک حدیث پاک کے اندر دل کا ثمرہ قرار دیا، واہ، پھول قرار دیا. سبحان اور میں ان پھولوں کے ساتھ تم نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے تم ان پھولوں کو سونگ رہے ہو اور ان کی خوشبو کو تم اپنے مشام کے اندر محسوس کر رہے ہو. بہت خوب علامہ صاحب، ماشاءاللہ. پھولوں کو سونگنے کی جو مثال آپ نے اختتام پہ دی، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کس درجے کی نرمی بچوں کے ساتھ، سبحان اللہ. کس درجے کا پیار بچوں کے ساتھ رکھنا.